نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کو یہ 5 حقوق دے دو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دوسرے بندے کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ محسن انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل دنیا میں ہر شخص اپنے حقوق اور فرائض سے غافل تھا۔ مرد عورتوں سے تو اپنے سارے حقوق ادا کرواتے تھے، مگر عورتوں کو ایک لونڈی کی حیثیت سے رکھتے تھے، نہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے تھے اور نہ ہی انہیں عزت دیتے تھے۔ مرد پر نکاح کے بعد عورت کے حقوق کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو عذاب خدا بندی کا سزاوار ہوگا۔ ایک لڑکی سے سبق سیکھو کہ صرف 2 بول پڑھ کر جب ایک شوہر سے تعلق قائم ہو گیا، ایک نے کہا میں نے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کر لیا، اس لڑکی نے اس 2 بول کی ایسی لاج رکھی کہ ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو اس نے چھوڑ دیا اور ایک شوہر کی ہو گئی۔ تو اس نادان لڑکی نے اتنی لاج رکھی اور اتنی وفاداری کی، اور تم اپنے گریبان جانکو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھے ہوئے ہو۔ شوہروں سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ بھی اپنی ماں، باپ، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر صرف 2 دن کے لیے کہیں جا سکتے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد گرامی سنیے، جس میں ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر آیا اور اپنے گھر کو جنت بنانے کا کہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، بیوی کے 5 حقوق پورے کر لو تو پھر گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا۔ عورتوں کے مختلف روپ ہیں، مگر ہم آج 3 نسبتوں کی بات کریں گے۔ عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے۔ عورت اگر ماں ہو تو پھر اسلام نے اسے کیا حقوق دیے؟ اگر بیوی ہے تو تب اس کے کیا حقوق ہیں؟ اگر بیٹی ہے تو پھر اس کے حقوق کیا ہیں؟ اسلام سے پہلے خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی۔ لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے تھے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ عورت اگر ماں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ پھر اس نے یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں کا۔ اس شخص نے تیسری بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا، تیری ماں کا۔ اس نے چوتھی بار یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تیرے باپ کا۔ یہ حق ماں کو صرف اسلام نے دیا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کر طویل سفر کرنے کے بعد حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا؟ جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ماں کی قبر پر روتے رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں بھی فرض نماز شروع کرتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ دیتا۔ عورت اگر بیوی ہو تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ پھر فرمایا، میں اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ نان و نفقہ اور جوزیت کا حصول بیوی کا حق اور شوہر کے ذمہ فرض ہے۔ مالی حالات کے مطابق کھانے پینے کی ضروریات زندگی اور رہائش کی اچھی سہولیات فراہم کرنا شوہر کے ذمہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع میں عورتوں کے بارے میں خصوصی تاکید اور وصیت فرمائی۔ عورت اگر بیٹی ہو تو اسلام اس سے بھی حقوق دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، یعنی ان کے جو حقوق شریعت نے مقرر فرمائے ہیں وہ ادا کرے، ان کے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اسی مضمون کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے،
مگر اس میں اتنا ہی اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر کسی نے سوال کیا کہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو کیا وہ اس ثواب سے محروم رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک بیٹی کی اسی طرح پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے اچھے انداز سے پرورش کریں اور جب شادی کے قابل ہو جائیں تو ان کی شادی کر دیں تو میں اور وہ شخص جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قصہ منقول ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 لڑکیاں تھیں۔ اس خاتون نے مجھ سے کچھ سوال کیا۔ اس وقت میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کھجور میں نے اس عورت کو دے دی تو اس اللہ کی بندی نے اس کو کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک ایک ٹکڑا دونوں بچیوں کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ خود کچھ نہیں کھایا، حالانکہ خود اسے بھی ضرورت تھی۔ اس کے بعد وہ خاتون بچیوں کو لے کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے اس خاتون کے آنے کی اور ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے بچیوں کو دینے کا پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 2 بچیوں کی پرورش کرنے کا موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے تو وہ بچیاں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور یہ بھی فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عورت ماں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہے، اگر بیٹی ہو تو باپ کے لیے رحمت ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک آیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کے لیے جنت ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کامل ایمان ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت العالمین ہے۔ سبحان اللہ! یہ مقام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دنیا کی کسی عورت کے حصے میں نہیں آیا۔ یہ منفرد مقام صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہو تو 5 کام کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ گھر کی پریشانیوں بربادی کے اسباب کیا ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر گھر کی بربادی کے 5 اسباب ہیں۔ نمبر 1، عورت کی بغاوت، جب مرد بیوی کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو عورت باغی ہو جائیں گی۔ نمبر 2، مرد کا بد اخلاق ہونا، مرد جب بھی بات کرے اخلاق سے بات کرے۔ نمبر 3، عورت کا شکریہ ادا کرنا، وہ احساس کی مٹی سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 4، عورتوں کا ہاتھ نہ بٹانا۔ نمبر 5، عورتوں کا خیال نہ رکھنا۔ ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، جو شخص یہ 5 کام کرے گا اس کا گھر تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاویہ بن حدیثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، اسے برا نہ کہو اور اسے گھر سے باہر مت چھوڑو۔ مرد کے لیے لازم ہے کہ بیوی کے ان حقوق کی پابندی کرے جو شریعت نے باحیثیت شوہر ہونے کے اس پر عائد کیے ہیں۔ پہلا حق، دینداری کی بنیاد پر نکاح ہو۔ مرد کو سکون جب ملے گا جب اس کی بیوی نیک اور پاکیزہ ہو، جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لائے گی تو ان کے احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ اللہ پاک کی رضامندی شوہر کی رضامندی میں ہے، اور ظاہر ہے جب اللہ پاک کی فرمانبردار نہ ہو تو شوہر کی فرمانبردار کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے مال کی وجہ سے۔ نمبر 2، اس کے خاندان کی وجہ سے۔ نمبر 3، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 4، اس کے دین کی وجہ سے۔
تم دینداری کو اختیار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسرا حق اس کی مہر کی ادائیگی ہے۔ مہر عورت کا حق ہے، اس سے عورت کی شرافت اور عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کے دوران اگرچہ اس کا تذکرہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہر صورت شوہر پر واجب ہوتا ہے۔ معاف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب عورت اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے معاف کر دے۔ اگر نہیں ادا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شادی کرے اور تھوڑا مہر متعین کرے یا بہت زیادہ اور اس کو ادا نہ کرے تو اس نے بیوی کے ساتھ دھوکہ کیا اور ادا کیے بغیر موت آ گئی تو زنا کے جرم میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ تیسرا حق بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا بھی بیوی کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے مکمل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق بہترین ہو، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں۔ چوتھا حق حیا اور پردے کی تعلیم ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ہمیشہ نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دے، بے حیائی اور فیشن سے بھرپور کپڑے پہننے سے منع کرے جن سے ان کے جسم کی حیت اور رنگ واضح ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں ایک دیوس ہے۔ 5واں حق بیوی کی ہر بات ماننا جو خلاف شرع نہ ہو۔ بے شک یہ حق نہیں ہے، لیکن میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کو خوشحال بنانے میں مفید ہے۔ بیوی کو جتنا خوش رکھ سکتا ہے رکھے، کیونکہ اگر بیوی خوش رہے گی تو اس کو خوش رکھے گی۔ اگر بیوی غمگین یا رنجیدہ ہو تو اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بیوی ناراض ہو تو اسے شریعت کے دائرے میں رہ کر منائے، کیونکہ روٹھنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے اور منانا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جس طرح اللہ نے مردوں میں خاوند کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، اس طرح عورتوں میں بیوی کو بھی مقام عطا فرمایا ہے۔ جس طرح خاوند کے کچھ حقوق ہیں جو عورت پر لازم ہوتے ہیں، اسی طرح بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں جو شوہر پر لازم ہوتے ہیں۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی، نرمی اور محبت کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاوند اپنی بیوی کی بد خلقی پر صبر کرے اس کو اللہ ایسا ثواب عطا کرے گا جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی آزمائش پر صبر کرنے سے عطا ہوا، اور جو بیوی اپنے خاوند کی بد اخلاقی پر صبر کرے اس کو اللہ ایسا ثواب عطا کرے گا جیسے فرعون کی ایماندار بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسا خاوند حضرت ایوب علیہ السلام کے درجے کو پہنچ جائے گا، نہیں، کیونکہ غیر نبی کسی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ مثال صرف ترغیب کے لیے ہے۔